وہ جو سیلف ہے نا اصل میں وہ روح ہے جو دور سے آئی ہے, اسے دور جانا ہے. یہ 60-70 سال اس کی مینیفیسٹنگ باڈی تھی, اس کا جو ایکسپریشن تھا وہ جسم میں تھا, یہ آئی کہیں سے ہے, اس نے جانا کہیں ہے. تو جس کے پاس آپ بیٹھتے ہیں نا, جو کرم اور فضل اس پہ ہو رہا ہوتا ہے آپ پہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. میرے استاد واسف صاحب فرمایا کرتے تھے آدھی تقدیر آپ کے ہاتھ پہ لکھی ہوتی ہے اور آدھی تقدیر اس کے ہاتھ پہ لکھی ہوتی ہے جسے آپ ہاتھ میں لاتے ہیں. لیکن میں 15 وہ نقطے بتا دیتا ہوں, پوائنٹس بتا دیتا ہوں کہ جو بھی ان کو پریکٹس کر رہا ہوتا ہے وہ اسپرچولی اپلفٹ ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ایم ڈاکٹر بریرہ بختاور اور پوڈ کاسٹ ہماری آپ دیکھ رہے ہیں قاسم علی شاہ کے ساتھ. آپ کے کمنٹس میں بہت زیادہ ریکویسٹ آئی کہ جی ہمارے مختلف پروگرامز آپ دیکھتے ہیں جس میں اکثر قاسم صاحب نے بات کی کہ انسانی جسم کی, انسانی ذہن کی, انسانی دل کی آپ کی مختلف ریکوائرمنٹس ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا فوڈ فار یور سیلف, فار یور باڈی, فار یور مائنڈ, فار یور سول. تو اس میں کافی لوگوں نے کہا جی کہ روح کے بارے میں بات کریں, روح کی خوراک, یعنی کہ ایک طرح سے روحانیت کے حوالے سے تھوڑی بات کی جائے کہ انسان اگر روحانیت کی جانب جانا چاہے کیسے جا سکتا ہے, کیا اس کے ڈفرینٹ سٹیپس ہیں, کس طرح سے اس کو اچیو کیا جا سکتا ہے, اور کیا نشانیاں ہیں کہ آپ روحانی طور پہ یو آر ایکٹیو یا پرو ایکٹیو ان یور اسپرچول لائف. تو اس کے بارے میں جی آج بات کریں گے ہم. روحانی خوراک یعنی روح کی خوراک کیا ہے, روح کی غذا کیا ہے. قاسم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. آج کے شو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں روح کی غذا کے حوالے سے, جیسے لوگوں کا بہت ایک ہمیں فیڈ بیک تھا کہ جس حوالے سے بات کریں. تو اگر فار ایگزامپل ایک انسان ہے جسمانی طور پہ صحت مند ہے, فٹ ہے, ریلیجن وائز بات کی جائے, نمازیں بھی وہ یا جو بھی اس کا ریلیجن ہے, لیٹس ناٹ اس کو ہم نہیں کرتے مسلمس تک کہ, لیکن وہ اس ریلیجسلی بھی ایکٹیو ہے, شعور بھی ہے اس کے اندر, تو کس طرح سے وہ شخص روحانیت کے بہتر درجے پر جا سکتا ہے, کیسے پریکٹس کر سکتا ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, آج کی گفتگو کا آغاز میں اس بات سے کرنا چاہوں گا کہ میں بالکل دعویٰ نہیں کرتا میں روحانی ہوں, اور میں ایک عام انسان ہوں, اور زندگی کے وہ سارے مسائل جو ہر شخص فیس کرتا ہے میں فیس کر رہا ہوں. لیکن ایک اللہ نے بڑا کرم اور فضل مجھ پہ کیا کہ میرا جو ایکسپوئر ہے وہ روحانیت والے لوگوں کے ساتھ بہت رہا. بڑے بڑے نام ہیں, میرے سارے استاد ہیں جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا, واسف صاحب کے ملفوظات سے, اور اشفاق صاحب کے ساتھ کچھ ملاقاتیں ہیں, چند ملاقاتیں ہیں. عرصہ پہلے میں نے پروفیسر احمد رفیق صاحب کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیا, آج سے 18-19 سال پہلے. میرے بڑے پیارے دوست ہیں ملک خالد یعقوب صاحب, انہوں نے ملوایا میرے ساتھ 2-3 ملاقاتیں ہیں پروفیسر احمد رفیق صاحب کی. تب سے میں ان کی تسبیح پڑھ رہا ہوں آج تک. اور پھر میری بڑی محبت ہے عرفان الحق صاحب سے, جیلم سے ان کا تعلق ہے. بہت بڑے بزرگ ہیں, بڑے نیک انسان ہیں, کمال ہے. ہر دن سینکڑوں لوگ ان کے پاس آتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں شفا دی ہے, لوگ ان سے خیر لے لیتے ہیں. پھر پچھلے کچھ سالوں سے لوگوں نے ٹی وی پہ, سوشل میڈیا پہ دیکھا میری نشستیں سرفراز شاہ صاحب کے ساتھ جو تھیں. یہ ساری جو نشستیں تھیں, یہ کہانی صرف 2 سال پرانی نہیں تھی. شاہ صاحب سے میرا بڑا پرانا تعلق ہے, اور ان کے ساتھ مجھے اگر بلا مبالغہ کہوں تو سینکڑوں دفعہ بیٹھنے کا موقع ملا. تو یہ کئی ایسے روحانی فیمس لوگ ہیں جن کے میں نے نام لیے, لیکن کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو غیر معروف ہیں. تو ان سے مل کے جو کچھ میں نے سیکھا, زندگی سے جو کچھ سیکھا, پڑھ کے جو کچھ سیکھا, اس موضوع پہ جو کچھ میں نے ڈھونڈا, میں وہ گوشت گزار کرنے جا رہا ہوں. اگین بتا دوں, آج کا پوڈ کاسٹ ہم نے تھوڑا سا فارمیٹ چینج کیا ہے, یہ مختصر ہے, بہت لمبا نہیں ہے. 15 پوائنٹس بتا دوں گا مختصر. یہ 15 جو نقطے بتا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب, ان 15 پہ علیحدہ علیحدہ پوڈ کاسٹ ہو سکتا ہے, آنے والے دنوں میں وہ بھی کریں گے. لیکن میں 15 وہ نقطے بتا دیتا ہوں, پوائنٹس بتا دیتا ہوں کہ جو بھی ان کو پریکٹس کر رہا ہوتا ہے وہ اسپرچولی اپلفٹ ہو جاتا ہے, اگلے درجے پہ چل جاتا ہے. یاد رکھیے, جس طرح جم جا کے ایکسرسائز کرنے سے, اچھی خوراک کھانے سے, ایکسرسائز کرنے سے جسم بہتر ہوتا ہے. اگر آپ رشتوں کا خیال رکھتے ہیں, آپ اپنے جذبات کا خیال رکھتے ہیں, دوسروں کے جذبات کا خیال رکھتے ہیں, تو دل کی دنیا آپ کی آباد رہتی ہے. جس طرح آپ کتابیں پڑھتے رہتے ہیں, آپ سوچتے ہیں اچھا, آپ اچھا گمان رکھتے ہیں, آپ انٹلیکچولی بہتر رہتے ہیں. روح کے لیے آپ کو 15 چیزیں چاہیے. سب سے پہلے میں پھر آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی دین ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا, آپ اپنے دین کے مطابق اس کو امینڈ کر سکتے ہیں میری بات چیت کو. سب سے پہلی چیز جو ہیلپ فل ہے روح کی خوراک کی شکل میں, وہ اللہ کا ذکر ہے. اور اللہ کا ذکر صرف زبان سے تسبیح پڑھنا نہیں ہے, اللہ کا ذکر ہے اب یاد کرنا, ریلیٹ کرنا, کہ میں اگر یا رحمان یا رحیم یا کریم کہہ رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں, تو میں ریلیٹ کر رہا ہوں کہ میری زندگی میں یہاں کیسے کیسے وہ ذات رحمان ہو کے, رحیم ہو کے, کریم ہو کے میرے پہ کرم کر رہی ہے. ٹھیک ہے جی, اس کا رحم کیا ہے, فضل کیا ہے, کرم کیا ہے, میں اس کی کیفیت طاری کر کے پھر زبان سے, اس کا اظہار زبان سے, لیکن میری اندر کی کیفیت میں ذکر ہو. دوسری چیز جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے. قرآن بذات خود شفا ہے. تو آپ جب قرآن کو پڑھتے ہیں, ثواب کے لیے پڑھتے ہیں, بڑا اچھا درجہ ہے. اس سے اگلا درجہ ہے آپ ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں, اگلا درجہ ہے
آپ سرچ کرتے ہیں. میں تو ڈاکٹر صاحب ایک آیت پہ بڑی محنت کرتا ہوں. چند دن پہلے سورہ نحل کی آیت نمبر 43 تھی, اس کی میں نے ایک تشریح بیان کی. میں عالم دین تو نہیں ہوں, لیکن جو میں نے سمجھا بیان کیا, اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ہوگا, تھم نیل بھی اس کا دکھایا جا رہا ہے. سینکڑوں لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا. تو میں تو ایک آیت پہ مہینہ لگا دیتا ہوں سمجھنے کے لیے. ڈوب کے قرآن میں غوطہ زن ہونے کا جو حکم ہے, وہ اقبال نے ہمیں کہا کہ غوطہ زن ہو جو, ڈوب جاؤ, یہ سمندر ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اللہ کی جو قدرتیں ہیں, جو اس نے کرم کیے ہیں زندگی میں, کائنات میں, اس پہ غور و خوض کرنا, اس کو ڈسکس کرنا, اللہ کی شان کو بیان کرنا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اپنی دربار میں, اپنی محفل میں آپ کا تذکرہ کرتا ہے, مفہوم حدیث. تو آپ اس کو یاد رکھتے ہیں, وہ آپ کو یاد رکھتا ہے. آپ نے اسے بلا دیا, وہ آپ کو, جب وہ یاد رکھتا ہے تو روح زندہ رہتی ہے, کیونکہ روح نے واپس پلٹ کے جانا ہے, اس کی طرف سے آئے ہیں, اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے, جسم تو یہاں رہ جانا ہے. تو قدرت کے جو فیصلے ہیں, قدرتیں ہیں, وہ یاد رکھنا. پھر سب سے امپورٹنٹ بات ہے روحانیت کی کوئی کتاب پڑھنا. یہ بھی ایک ایکسپیرینس ہے. یعنی آپ دیکھیں کہیں ایسی کتابیں, کتاب ہے میر داد کی کتاب, نئی مخاخیل کی کتاب, اور یہ کتاب کے اوپر لکھا ہوا ہے, بڑا پیارا جملہ ہے, کتاب کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ کتاب خود فیصلہ کرتی ہے کہ اس نے آپ کو پڑھنے دینا بھی ہے کہ نہیں. یہ ریڈر کے بارے میں ڈیسائیڈ کرتی ہے. یعنی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے, کشف المحجوب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کشف المحجوب جو ہے, اس کے پڑھنے والے کو مرشد مل جاتا ہے. اتنی طاقت ہے اس کتاب کے اندر. دیکھیں آپ کبھی گردوارہ گئی ہیں, گردوارے میں جو کتاب ہے نا, کتاب صاحب ہے, اس کو زندہ باندھتے ہیں, وہ ماتھا ٹیکتے ہیں ہمارے جو سکھ بھائی ہیں. تو وہ کتاب صاحب کو شام کو جب انہوں نے اس کو رکھنا ہوتا ہے, تو وہ باقاعدہ ایک زندہ کی طرح, زندہ کتاب کی طرح, ایک زندہ موجود چیز کی طرح ٹیکل کر رہے ہوتے ہیں. تو کوئی روحانیت کی کتاب پڑھ لیں. پھر آ جاتا ہے کسی روحانی انسان کی صحبت اختیار کریں. یہ یاد رکھیے گا, جیسا بندہ آپ کو ملے گا نا, اس طرح کی چیزیں پرووک ہو جائیں گی. یہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ کسی آپ نیک انسان کے ساتھ, کسی صالح کے ساتھ, کسی روحانی شخص کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ کو ہلکا پھلکا محسوس ہوتا ہے. وجہ یہ ہے, وہ روح کو خوراک ملنا شروع ہو جاتی ہے, اس پہ اللہ کا کرم ہو رہا ہوتا ہے. اس کی مثال اس طرح سے بزرگوں نے دی ہے کہ ایک پیر صاحب تھے, ان کا ایک مرید پنکھا چلتا تھا. ایک مرید تھا 20 سال سے پاس بیٹھا ہوا تھا. اس کو خیال ہے 20 سال کی تپسیا میں کچھ نہیں ملا. تو ایک دن اس نے گلا کر دیا کہ بابا جی 20 سال ہو گئے آپ کے پاس بیٹھے, کچھ نہیں ملا. انہوں نے دوسری طرف اشارہ کیا, اس نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا پنکھا جل رہا ہے. اس زمانے میں اس طرح پنکھا جلا جاتا. کس کو جل رہا ہے؟ کہتا ہے جی پیر صاحب آپ کو جل رہا ہے. بابا جی آپ کو جل رہا ہے. تجھے ہوا آ رہی ہے؟ اس نے کہا ہوا آ رہی ہے. کہتا ہے جل مجھے رہا, ہوا تجھے آ رہی ہے. تو جس کے پاس آپ بیٹھتے ہیں نا, جو کرم اور فضل اس پہ ہو رہا ہوتا ہے آپ پہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ آزما کے دیکھ لیجیے. میرے استاد واسف صاحب فرمایا کرتے تھے آدھی تقدیر آپ کے ہاتھ پہ لکھی ہوتی ہے اور آدھی تقدیر اس کے ہاتھ پہ لکھی ہوتی ہے جسے آپ ہاتھ میں لاتے ہیں. آپ کی تقدیر یعنی آدھی تقدیر آپ کے ہاتھ میں ہے, آدھی تقدیر اس کے ہاتھ میں جس کے ساتھ آپ بیٹھ رہے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا. میں آپ کو ازمائی بات بتاتا ہوں کہ کوئی نگاہ مرد مومن آپ کو مل جائے, کوئی اسپرچل ملے اور آپ کی لائف چینج نہ ہو. لائف چینج کیسے ہوتی ہے؟ لائف چینج ہوتی ہے, پریورٹیز چینج ہو جاتی ہیں. وہ خاموشی سے آپ کے کنڈے بدل دیتا ہے. کنڈا بدلتا ہے, ٹرین کی ڈائریکشن بدل جاتی ہے. وہ ڈگریز کا جو فرق ہے جو اندر آتا ہے وہ آپ کو آنے والے دنوں میں دکھتا ہے. پھر آپ کو یاد آتا ہے ایک دفعہ میں فلانے کے پاس بیٹھا کرتا تھا اور وہ وجہ تھی میری زندگی کا ایک بڑا یو ٹرن ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسپرچول کے پاس بیٹھے. پھر ڈاکٹر صاحبہ جو کرنے والا کام ہے وہ کیا ہے کہ توبہ استغفار کریں. استغفار نا ہم پہ گرد پڑی ہوتی ہے. فرض کر لیں ہم امیجن کرتے ہیں, تصور میں سوچتے ہیں ہمارے پر ہیں, ان پروں پہ مٹی پڑی ہوئی ہے گناہوں کی. تو جب ہم استغفار کرتے ہیں, ہر ایک کو کرنی چاہیے. اگر آپ کو وہم ہے نا, آپ نے 5 پڑھی ہیں نمازیں, اشراق پڑھی, تہجد پڑھی ہے, آپ بڑے نیک ہیں, پورا دن تسبیح پڑھتے رہتے ہیں, سال کے 12 عمرے کرتے ہیں, سال کا ایک حج کرتے ہیں, سارے روزے رکھتے ہیں, نفلی روزے بھی, پھر بھی استغفار کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو استغفار کیا کرتی ہے, آپ ایسے پر جھاڑتے ہیں, وہ گناہوں کی گرد ہٹ جاتی ہے. پھر آپ کو خدمت کرنی چاہیے. سیوا کرنے والا انسان نا روحانی طور پہ بڑا مضبوط ہوتا ہے. اس کے ہاتھوں میں بھی شفا ہوتی ہے, اس کی نگاہوں میں بھی شفا ہوتی ہے, اس کی کمنی میں بھی شفا ہوتی ہے, کیونکہ وہ اتنی نیکی بانٹ رہا ہوتا ہے, ہر وقت کچھ بانٹ رہا ہوتا ہے. تو خدمت کرنا اور خود کرنا اور جو خدمت کرنے والے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا. پھر جناب والا رشتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ صلہ رحمی کا اتنا ثواب ہے, یقین کریے. میں تو اگر ون لائنر میرے سے پوچھے نا, روحانیت صلہ رحمی ہے. ان کو برداشت کرنا جن کو برداشت کرنا مشکل ہے, ان لوگوں کو ساتھ سینے سے لگانا جن کو سینے سے لگانا, بدبودار کو بھی لگانا, چبھنے والے کو بھی لگانا, اور اس سانپ کو بھی جیب میں ڈال لینا جو ڈنگ مارتا ہے روز کہ یار کچھ نہیں ہوتا, خیر ہے. وہ اس کی بد دعائیں سننا اور دعائیں دینا, یہ روحانیت ہے. ٹھیک ہے جی. صلہ رحمی.
پھر ہے مراقبہ میڈیٹیشن. اب اس کے لیے آپ ڈھونڈیں کوئی مطلب بابا ڈھونڈیں, کوئی بیوی بندہ بیوی ڈھونڈ لیں. مثلا بیویوں میں اگر آپ کو میں ریکمینڈ بھی کرتا ہوں, اچھی چیزیں آپ کو پتہ ہے, تو عظمیٰ رمضان سے ملیے جی. میں کہتا ہوں وہ ایک میجک جانتی ہیں. میں نے ان کی ورک شاپ اٹینڈ کی ہوئی ہے, مجھے بتاتے کبھی ہیزیٹیشن فیل نہیں ہوئی. ورک شاپ اٹینڈ کی ہے, میری بہت اچھی, بڑا قابل احترام میرا ریلیشن ہے, میری کہہ لیجیے روحانی بہن ہے. ان کے سیشنز بھی ہماری طرف ہوتے رہتے ہیں. اچھا, اس کے بعد قدرت کے نظارے دیکھیں, ٹریول کریں. نظارے دیکھنے سے نا آپ کے اندر سے سبحان اللہ نکلتا ہے, ادروائز تسبیح سے نکلتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں, نظارے دیکھیں اور کہیں یا باری تعالیٰ. مثلا میں پہلی دفعہ ناران گیا, اب اسٹوڈنٹ FSC کا اسٹوڈنٹ تھا, میں نے ایسے پہاڑ دیکھا ناران کے دامن میں کھڑا ہو کے, میرے اندر سے نکلا سبحان اللہ, یا باری تعالیٰ تیری شان, اتنا بڑا پہاڑ. ٹھیک ہے جی. میں نے پہلی بار K2 دیکھا جہاز میں, ایسے K2 دیکھا, میرے ادھر سے سبحان اللہ نکلا. میں کہا یا باری تعالیٰ, یعنی تو کیا ہوگا, کائنات کا رب کتنا بڑا ہوگا. وہ روح کو میرے خوراک ملی کہ یہ K2 اتنا بڑا ہے, تخلیق اتنی بڑی ہے, خالق کتنا بڑا ہوگا. اس کے بعد کیا ہے جی کہ خوبصورت آواز میں تلاوت سنیں. قاری باسط کی آواز میں کیوں ڈاکٹر جاوید صاحب کہتے ہیں کہ سننے سے لا علاج مرض ٹھیک ہو جاتے ہیں, شفا ہے اس میں. پھر جناب والا درود شریف کثرت سے پڑھیں, آپ روحانی طور پہ آپ لفٹ ہوں گے. پھر کیا ہے, خود شناسی کی طرف جائیں, اپنے آپ کو ڈھونڈیں. آپ باڈی نہیں ہے, آپ مائنڈ نہیں ہے, آپ ہارٹ نہیں ہے, آپ اصل میں روح ہیں, جس کو ایڈہاک ٹولے نے کہا ہے یو آر بینگ. وہ جو سیلف ہے نا اصل میں وہ روح ہے, جو دور سے آئی ہے, اسے دور جانا ہے. یہ 60-70 سال اس کی مینیفیسٹنگ باڈی تھی, اس کا جو اظہاریہ تھا, اس کا جو ایکسپریشن تھا وہ جسم میں تھا. یہ آئی کہیں سے ہے, اس نے جانا کہیں ہے. جب آپ غور و خوض کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے یار یہ میرے سارے جو جھگڑے ہیں, جھیڑے کھیڑے ہیں, یہ ڈرامہ ہے سارا, میں نے چھوڑ کے چل جانا. آپ 1 روپے کے مالک ہیں, ارب روپے کے مالک, جانا قبر میں ہے, اور نکل کے کس نے نکل جانا ہے, روح نے نکل جانا ہے. غور و خوض کرتے ہیں تو پھر روح کو طاقت ملتی ہے. پھر 14واں پوائنٹ آ جاتا ہے, وہ ہے کانشیسلی جو اللہ کی مخلوق ہے اس کے لیے کچھ اچھا کریں. پرندوں کو دانہ ڈال دیں. ٹھیک ہے, اب آپ کہیں جی میں نے طوطے پالے روز, وہ تو پالے ہوئے ہیں نا, وہ تو آپ کی ڈیوٹی میں شامل ہیں. ایسے پرندے, ایسی جگہیں جہاں سے کچھ نہیں ملنا. ایک ہمارے لاہور میں بزرگ ہیں, حیات اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے, میرے اور یاسر شامی کے بڑے ہی وہ فیورٹ ہیں, اور کمال کے وہ میوزک کو بھی جانتے ہیں, بڑے اسپرچل انسان ہیں. وہ ڈاگس کو, کتوں کو کھانا ڈالتے ہیں. اس کے بعد آخری کام ہے گریٹیچیوڈ. جتنا شکر کریں گے دل سے, اتنا روحانی طور پہ مضبوط ہوتے جائیں گے, اور اتنا اللہ تعالیٰ اپنا کرم زیادہ کرتا رہے گا. ویری نائس, بڑی زبردست آپ نے چیزیں بتائیں کہ روحانیت کو اپنے اندر بہتر کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے. قاسم صاحب, ایسا بھی ہے کیا کہ روحانی اعتبار سے جب یہ اگر فار ایگزامپل جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں لسٹ میں, ان کو لوگ پریکٹس کریں اور ڈیلی پریکٹس کریں اور سالوں سال پریکٹس کریں, روحانی لیول از دیر سم کنیکشن بٹوین ڈریمز یعنی انکانشیس کی دنیا اور آپ کے روحانی لیول کے درمیان کوئی تعلق ہے, یا وہ بہتر ہو سکتا ہے؟ آپ 100% ہے. لیکن آپ پہلے تو سمجھیں ڈریم آیا کہاں سے. یہ ٹاپک ہے پورا, عابد نے لکھا ہوا, اور اس کے اوپر ہم کرنا چاہتے ہیں پورا پروگرام کرنا ہے کہ خواب کو کیسے سمجھیں. ایک ٹپ دے کے میں ختم کر دوں گا بات چیت کو. خواب جو ہے نا, اگر باڈی کا ہے تو وہ ایک اینیمل لیول کا ہے, اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. اب یہ کوئی اور سمجھ جاتا ہے, جس کو آپ جس خواب کی تعبیر بتانے والے کو پتہ لگتا ہے یہ جو خواب بتا رہے ہیں نا ڈاکٹر بریرہ یا قاسم علی شاہ, یہ باڈی کا خواب تھا. اگلی بات, یہ مائنڈ کا خواب تھا, جہاں تک سیگمنٹ فرائڈ جا سکتا ہے. باڈی کا خواب ہے آپ نے ہریسا کھایا, بٹ کڑائی کھائی آپ نے, اس کے بعد سو گئے, سمبولک خواب. ہاں, وہ آپ کو جو خواب ہے نا وہ ویسے ہی آئے گا. باڈی کا خواب ہے نا. اچھا, اگر آپ کے فیئرز ہیں, خواب پورے نہیں ہوئے, تو اس کا سیفٹی والو جو ہے وہ کیا ہے, آپ کے مائنڈ کا خواب ہے. پھر یہ کوئی اگلا سمجھ آتا ہے جس کو تعبیر بتانی ہے. میرے پاس لوگ تعبیر پوچھنے آتے ہیں, میں فوراً دیکھتا ہوں یہ خواب باڈی کا ہے, یہ مائنڈ کا ہے, اگلا ہارٹ کا ہے. اس میں پھر ایموشنز کو سمجھنا پڑتا ہے. اگلا نیکسٹ لیول جو کنکلوژن ہے وہ ہے سول کا. تو تینوں مائنس ہو گئے, اسی لیے کہا جاتا ہے جو صبح کا خواب ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ تینوں چیزیں آف ہو جاتی ہیں اس ٹائم پہ. باڈی ہضم ہو گیا کھانا تب تک, مائنڈ وہ اتنا ڈیپ سلیپ میں گیا, اور سلیپ سائیکلز پورے ہو چکے ہوتے ہیں. یعنی ایسے جمپ, یہ ذرا دیکھیے گا, جمپ کرتے 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 اتنی آئیڈیل جمپ لگتی ہے کہ آپ آگے دیکھ لیتے ہیں. ویری نائس. وی نیڈ ٹو ہیو اے سیشن آن ڈریمز کے سیگمنٹ فرائڈ کو بھی اس میں ڈسکس کریں گے, اور اسلامک انٹرپریٹیشن آف ڈریمز اس کے بارے میں بھی قاسم صاحب سے ہم یقیناً ایک بڑا اچھا سا لیکچر سنیں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کی پوڈ کاسٹ کا ٹائم ختم ہوتا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک ہمیں دیتے رہیے گا. اللہ حافظ.